بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست حسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسلامک سرچ۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ماں واحد وہ ہستی ہے جو اپنی اولاد کی خوشی کی خاطر ہر دکھ برداشت کر لیتی ہے اور اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتی ہے۔ دوستو، ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک ماں اور اس کا بیٹا ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتی اور بیٹا ماں کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ بیٹا جب جوانی کو پہنچا تو ماں نے اس کی شادی کر دی۔ شادی کے وقت ان کے خوشحالی کے دن تھے، لیکن بعد میں گھر کی حالت بدلتی گئی۔ لڑائی جھگڑے کی باتیں شروع ہونے لگیں۔ بیٹا جب گھر آتا تو اس کی بیوی اس کے سامنے اپنی فریاد رکھتی، جیسا کہ آج کل عام ہو رہا ہے، اور جھوٹ موٹ کہتی کہ تمہاری ماں میرے ساتھ زیادتی کرتی ہے، مجھے تانے دیتی ہے۔ نوبت یہاں تک آن پڑی کہ ایک ہی گھر میں ماں بیٹے کی جدائی ہو گئی۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، اگر تمہارا اس میں فائدہ ہے تو مجھے الگ کر دو۔ بیٹا ماں سے الگ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بیوی نے پھر بہانہ بنا کر شوہر کے سامنے فریاد کی کہ اب بھی تیری ماں مجھ سے لڑائی کرتی ہے۔ بیوی نے کہا کہ اپنی ماں کو فلاں جنگل میں لے جاؤ اور اس سے میری جان چھڑاؤ۔ بیٹے نے پھر اپنی ماں کے سامنے فریاد کی۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، اگر تمہارا گھر اس سے آباد رہتا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے جنگل میں لے جاؤ، میرا اللہ ہی میرا مالک ہے۔ بدبخت بیٹے نے اپنی ماں کو جنگل کی طرف روانہ کر دیا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ عورت کے کئی روپ ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد بیوی نے ایک اور چال چلی کہ تم جب گھر میں آتے ہو تو پہلے اپنی ماں سے ملتے ہو، اور جو چیزیں تم لاتے ہو اسے ماں کے ہاں چھوڑ آتے ہو، اور خالی ہاتھ اپنے گھر آتے ہو۔ شوہر نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں، لیکن بیوی نے اس کی ایک نہ سنی۔ شوہر نے کہا کہ بتاؤ پھر میں اب کیا کروں؟ بیوی نے کہا کہ یہ خنجر لے جاؤ اور اپنی ماں کا جگر، دل وغیرہ نکال کر میرے پاس لے آؤ، تب میں آپ کے ہاں رہوں گی، ورنہ میں اپنی ماں کے ہاں چلی جاؤں گی۔ اس کے بعد وہ پھر بدبخت بیٹا اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ وہاں پہنچا تو اپنی ماں کو ویران جنگل میں آواز دی کہ اے ماں، کہاں ہو؟ تیرا بیٹا تجھ سے کچھ کہنے آیا ہے۔ بوڑھی ماں نے آواز دی کہ اے میرے بیٹے، ذرا صبر کر، تاکہ میں اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانپ لوں، کیونکہ میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ تمہارے دل میں میرے خلاف کوئی شک پیدا ہو جائے۔ ماں نے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپا اور بیٹے کے سامنے آ کر پوچھا، بیٹا اب کس غرض سے آئے ہو؟ بیٹے نے جواب دیا کہ میری بیوی نے ایک اور شرط رکھ دی ہے، اور وہ اب آپ کا دل اور جگر مانتی ہے۔ اگر وہ نہیں ملا تو وہ میرے ساتھ نہیں رہے گی اور اپنے والدین کے گھر چلی جائے گی، اور ہو سکتا ہے مجھ سے طلاق لے لے۔ ماں نے جواب دیا کہ بیٹا، اگر تمہارا گھر اجڑنے سے بچتا ہے تو یہ کام بھی کر لو۔ بدبخت بیٹے نے ماں کو زمین پر لٹا لیا، جس ماں نے اسے پالا تھا، پوسا تھا، پیدا کیا،
اس بدبخت بیٹے نے ماں کو زمین پر لٹا لیا اور خنجر سے اپنی ماں کا دل اور جگر نکال کر اپنی بیوی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب گھر پہنچا تو گھر کی دہلیز پر ٹھوکر لگی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ماں کے دل سے یک دم آواز آتی ہے کہ بیٹا آہستہ، تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ بیوی کے سامنے اپنی ماں کا دل اور جگر رکھا تو بیوی کہنے لگی کہ اے ظالم، تم نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جو ناقابل برداشت ہے۔ میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہوں گی۔ ایسے شخص کا کیا انجام ہوگا جس کی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ۔ دوستو، یہ ایک فرضی کہانی تھی، لیکن حقیقت میں اکثر اولادیں اس سے بھی زیادہ ظالم اور مائیں اس سے بھی زیادہ رحم دل ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر اولاد ایسی ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہر ماں ایسی ہوتی ہے، لیکن اکثریت کا حال یہی ہے۔ دوستو، ماں جیسا رشتہ اللہ پاک نے اس دنیا میں دوسرا پیدا ہی نہیں کیا، اور جس کے پاس ماں ہے وہ قدر کرے اپنی ماں کی، اور جن کی ماں پردہ فرما گئی ہے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہمیں اور ہمارے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں تو مجھے اس ویڈیو کے بارے کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کریں، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔